بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط قائم رہو کونوا قوامین تم قائم رہو انصاف پر گواہی دو بالقسط انصاف پر قوامین گواہی دینے کے لیے قائم رہو شہداء للہ گواہی دو اللہ کی طرف سے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگرچہ نقصان ہو تمہارا، یہاں نقصان کا ترجمہ ہم خود سے کریں گے، محذوف کریں گے، اگرچہ نقصان ہو تمہارا اوِّل والدین والاقربین یا ماں باپ کا یا قرابت والوں کا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو انصاف پر گواہی دو اللہ کی طرف سے، یعنی سچی گواہی دو۔ جب بات کرو اور گواہی دو تو سچ بولو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ حرام ہے۔ ان یکن غنیا او فقیرا اگر کوئی مالدار ہے، غنی ہے، او فقیرا یا محتاج ہے، فاللہ اولی بہما تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے تم سے زیادہ، اللہ خیر خواہ ہے، اولا زیادہ، بہما تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الہوی تو تم نہ پیروی کرو دل کی خواہش کی، ہوا خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا انصاف کی بات کرنے میں، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا اور اگر تم تلوو یعنی اپنی زبان سے پھرو گے، او تعرضوا اعراض کرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا تو بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کا علم ہے، اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے، تمہارے تمام کاموں سے واقف ہے۔ اس آیت میں فرمایا یعنی سچی گواہی دینے میں نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، گواہی سچی اور اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ شہداء گواہی بالقسط انصاف کے ساتھ، قوامین بے قائم رہو تم انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے گواہی دینے میں، اگرچہ تمہارا اپنا نقصان ہو، والدین اقربین کا نقصان ہو، تمہارے کسی عزیز قریب کا نقصان ہوتا ہو، جو حق ہے اس کو صاف ظاہر کر دینا چاہیے۔ دنیا کے نفع کے لیے آخرت کا نقصان نہ کرو۔ سچی گواہی دینے میں اپنے کسی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ مالدار کی رعایت کر کے، ان یکن غنیا او فقیرا یا اگر ہو مالدار یا ہو فقیر تو اللہ تم سے زیادہ جو ہے ان سے واقف ہے۔ تو کسی کی رعایت کر کے کہ مالدار کی رعایت کر لی یا محتاج پہ طرز کھا کر، سچ کو چھوڑ کر جو ہے حق بات کو چھوڑ کر دوسری بات کہہ دی، اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ فاللہ اولی بہما ان کے مصالحت سے اللہ خوب واقف ہے، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ تم خواہ مخواہ اپنی زبان سے سچ بات کو چھپا کر، جھوٹ بات بول کر کسی کو تھوڑا سا فائدہ پہنچا سکتے ہو، جبکہ اللہ کے پاس کثیر فائدے ہیں۔ انصاف سے بات کرو، سچی گواہی دو، گواہی دینے میں نفسانہ خواہش کی پیروی نہ کرو۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا اور تم نہ پیچھے چلو خواہشات کے انصاف کی بات کہنے میں، انصاف کی بات کہو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا اور اگر تم زبان سے اس طرح دبا کے بات کرو یا اعراض کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچی بات تو کہی مگر زبان کو ایسے کر کے کہا کہ سننے والے کو شبہ پڑ جائے، یعنی صاف صاف سچ نہ بولا اور بچ گئے، پوری بات نہ کہی بلکہ کچھ بات کہہ دی، کچھ رکھ لی تاکہ سمجھ نہ آئے۔ اس طرح سے بات کی کہ جھوٹ تو نہیں ہوا مگر صاف بات بھی ظاہر نہ ہوئی۔
بات کو صحیح سے بھی ظاہر نہ کیا، اظہار نہ کیا تو گناہ گار ہوگا۔ گواہی سچی اور صاف اور پوری دینی چاہیے، گول مول بات نہ کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، والکتاب الذی، اور کتاب پر وہ جو، نزل علی رسولہ، جو ہم نے اپنے رسولوں پر نازل کی، والکتاب الذی، اور کتاب وہ جو، انزل من قبل، جو آپ سے پہلے نازل کی، وَمَن یکفر باللہ، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کا، وملائکتہ، وکتبہ، اور فرشتوں کا اور کتابوں کا، ورسلہ، اور رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا اہل ایمان سے مطالبہ ایمان، یعنی جو اسلام قبول کرے اس کو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں پر دل سے یقین لائے۔ اس کے ارشادات میں سے اگر کسی ایک ارشاد پر بھی یقین نہ لائے گا تو وہ مسلمان نہیں، صرف ظاہری اور زبانی بات کا اعتبار نہیں ہے، یعنی ظاہر میں تو مسلمان ہوئے اور دل میں شک ہے، اور آخر میں اسی طرح سے ہی مر گیا تو اس کو نجات کا رستہ نہیں ملے گا، وہ کافر ہے۔ دل سے ایمان لائے، پختہ ایمان لائے، ظاہری کی مسلمانی کچھ کام نہ آئے گی۔ اس سے مراد منافقین ہے، اور بعض فرماتے ہیں یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے۔ اول ایمان لائے، پھر جو ہے گوسالہ کی عبادت کر کے کافر ہو گئے، پھر توبہ کر کے مومن ہوئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے منکر ہو کر کافر ہو گئے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے کفر میں چلے گئے۔ یعنی جیسے اگلی آیت میں بھی آئے گا، منافق لوگ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ کافروں کے پاس بیٹھ کر ہم کو دنیا میں عزت ملے گی، یہ بالکل غلط ہے۔ سب عزت اللہ کے واسطے ہے، جو اس کی اطاعت کرے گا اس کو عزت ملے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ نے اس بات کو یہاں فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انکار کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انکار کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر زیادہ ہو گئے کفر میں، ترقی کرتے چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ کہ ان کو بخش دے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو ہدایت دے سیدھے رستے کی طرف۔ بشر المنافقین بان لہم، خوشخبری ہے منافقوں کے لیے، بان لہم عذابا الیما، دردناک عذاب کی۔ للذین یتخذون الکافرین، وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندہم العزت، کیا وہ یہ چاہتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت، فإن العزت للہ جميعا، عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے ساری۔ اللہ نے اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا، اس آیت میں ایمان والوں کو، اہل ایمان سے ایمان کا مطالبہ فرمایا کہ ایمان والو اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پہ، کتاب پہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل کی، اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل کی گئی، توریت، زبور، انجیل، دوسرے انبیاء پر، اور آگے فرما دیا کہ فرشتے، کتابیں، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور جو کوئی اللہ کا انکار کرے، فرشتوں کا انکار کرے، کتابوں کا، رسولوں کا، آخرت کے دن کا، تو وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اس سے مراد یہی منافقین، مشرکین، کفار لوگ ہیں۔ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر میں مبتلا ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کفر میں مبتلا ہوئے، پھر زیادہ ہی ہو گئے کفر میں، تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا اور نہیں ان کو ہدایت دے گا سیدھے رستے کی۔ منافقین کے لیے دردناک عذاب سنا دیجیے۔ تو ان آیات میں اللہ نے منافق لوگ کے بارے میں فرمایا کہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کو عزت ملے گی۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ،
اور تحقیق حکم اتر چکا تم پر کتاب میں، قرآن مجید میں حکم تم پر اتار چکے، ان اذا سمعتم آیات اللہ، یہ کہ جب سنو اللہ کی آیتوں کو، یکفروا بہا ویستہزأ بہا، انکار کرتے ہیں اور ہنسی اڑاتے ہیں، فلا تقعدوا معہم، تو نہ بیٹھو ان کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ مشغول ہوں کسی دوسری بات میں، انکم اذا مثلہم، ورنہ تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے، انکم تم بھی ہو جاؤ گے مثلہم انہی کی طرح، ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ تعالیٰ جامع اکٹھا کرے گا منافقین کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا، جہنم میں، دوزخ میں اکٹھا۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا بری مجالس کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا، یعنی اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں تم پر حکم بھیج چکا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا حکم ہو، جس مجلس میں اللہ کا حکم ہو اس مجلس کو اختیار کرو، جس میں اللہ کے حکموں کا انکار ہو، تمسخر کیا جاتا ہو، ہنسی مذاق اڑایا جاتا ہو اللہ کی آیتوں کا، وہاں ہرگز نہ بیٹھو، فلا تقعدوا معہم، ورنہ تم بھی ویسے ہی سمجھے جاؤ گے۔ البتہ جس وقت دوسری باتوں میں مشغول ہوں تو اس وقت حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، اس وقت ساتھ بیٹھنے کی ممانعت نہیں۔ منافقوں کی مجالس میں آیات احکام الہی پر انکار اور استہزاء ہوتا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ جو فرمایا کہ حکم اتار چکا تم پر، یہ اشارہ ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اس کی طرف جو پہلے آیت نازل ہو چکی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ جو شخص مجلس میں اپنے دین پر طعنہ اور عیب سنے اور پھر انہی میں بیٹھا کرے، سنا کرے، تو اگرچہ آپ کچھ نہ کہیں وہ منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ایسی مجالس میں بیٹھنے سے، اور آگے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقین کو اور کافرین کو جہنم میں اکٹھا، یعنی منافق اور کافر مشرکین اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اللہ ان کو اکٹھا جمع کرے گا دوزخ میں، ایک ہی جگہ ان کو اللہ اکٹھا جمع کرے گا، اور یہ اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں۔ Subscribe Sukuni Kalp.